السلام علیکم اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ قرآن سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 20، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دو بندوں کی نیتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بندے کی نیت ہے آخرت اور ایک بندے کی نیت ہے دنیا۔ ایک دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آخرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان، اللہ تعالیٰ بھی سچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا، اللہ کا جو بھی کلام ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سب سچے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آخرت کی کھیتی چاہے، یعنی جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول ہے، جس کی نیت دین ہے، جس کے ہر کام میں یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے کہ مولا کے لیے کرنا ہے، جس کے ہر کام میں یہ ہے کہ مولا کی مرضی کے تحت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں ترقی کر دیتے۔ یہ اس کی کھیتی میں ترقی مطلب آخرت نیت ہے تو اس کی جو کھیتی بنے گی اور وہ فصل جو آخرت میں کٹے گی، جو انعامات اس کو ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کھیتی میں ترقی کر دیں گے، مطلب اس کی کھیتی میں جو نا انکریمنٹ کریں گے، اس کو بڑھائیں گے، اس کو اضافہ کریں گے، اس کو انکریز کریں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، یعنی دنیا اس کا مقصد ہے، خواہشات اس کا مقصد ہے، نفس اس کا مقصد ہے، مخلوق اس کا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈائریکٹلی کہ ہم اس کو اس میں سے دیں گے، مطلب اس کی جو چاہت ہے اس کو پورا کریں گے اور اسی میں رکھیں گے اس کو، اور اس کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ یعنی اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں ہماری طلب کیا ہے، ہماری طلب اللہ ہے یا مخلوق ہے؟ ہماری طلب اللہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ہماری طلب مخلوق ہے، یا ہماری طلب ہمارا نفس ہے، یا ہماری طلب دنیا ہے، یا ہماری طلب خواہشات ہے، یا ہماری طلب عیش و آرام کی زندگی ہے، یا ہماری طلب لوگ ہے، یا ہماری طلب صرف عزت ہے، یا ہماری طلب شہرت ہے، یا ہماری طلب مال ہے؟ مطلب ہماری جو طلب ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری اگر آخرت طلب ہے، میں تمہارے لیے طلب ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب تمہاری طلب ہے، تو میں وہ تمہارے کو آخرت کی کھیتی، تمہاری بہترین کھیتی دوں گا اور اس کو اضافہ کروں گا۔ اگر دنیا تمہاری طلب ہے تو دنیا کی طلب میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جو کھیتی ہے وہ کھیتی دوں گا، اور اس کا جو آخرت میں حصہ ہے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ مطلب اس کو یہاں مل جائے گا، انہیں جو مال کے پیچھے بھاگ رہا ملے گا تو نہیں، اس کو مطلب اس کے اندر سے سکون چھین جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، ہم اس کو اس میں سے دیں گے، دنیا دیں گے اس کو، مگر اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اس کو آخرت میں بھی کچھ بھی حصہ نہیں۔ اب اولیاء اللہ اس کو مثال دے کے فرماتے ہیں، اب مطلب کیا ہے یہاں پر کہ بندے کی نیت، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے، نیت پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو جو ہے نا اس کا اجر اس کو ملے گا۔ مطلب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقات بھی کر رہے ہیں، مگر آپ کی نیت اللہ کے علاوہ مخلوق ہے تو اس کا کوئی بھی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ مطلب آپ چاہ رہے ہیں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقات کرنا ہے، خیرات کر رہے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں، اس لیے نیت کیا ہے دل میں، ابھی دل کا ارادہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہی کریں۔ اب یہ عبادت تو بظاہر دکھ رہی، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے،
अच्छी बात है, इस्लाम का बेहतरीन अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, औलिया अल्लाह की सुन्नत है, अहले बैत की सुन्नत है, बज़ाहिर इबादत दिख रही, मगर दिल में नीयत क्या है कि लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मुझ से खुश हो, लोग मेरे से राजी रहो, लोग मेरे मेरे चर्चे करें। अब ये जो बातिन की खराबी आ गई, ये दुनिया है। मतलब क्या है, जाहिर में कुछ और दिखना, बातिन में कुछ और दिखना, और अल्लाह की नजर बातिन में रहती। तो अब ये उसके अंदर दुनिया के, यानी दिल की नापाकी को दुनिया कहते हैं। मतलब अल्लाह ताला की मर्जी के अलावा कुछ और मर्जी हो, अल्लाह जो चाहते वो मर्जी ना हो, तो वो दुनिया कहलाती है। नामर्जियात इलाहिया दुनिया है। तो दुनिया को जो मकसद बना लेता है, उसकी खेती, अल्लाह ताला फरमा रहा है जो दुनिया के पीछे भाग रहा, यानी जो वाहवाही के पीछे भाग रहा, जो शोहरत के पीछे भाग रहा, माल के, मना नहीं है माल कमाने से, माल कमाना है, मगर जो इंटेंशंस है माल कमाने के, जो नियतें हैं, जो कोशिशें हैं, वो गलत फहम के साथ बंदा कर रहा है कि उन्हें ये समझ रहा कि माल है तो मेरी इज्जत है, समझ रहा। कोई कपड़ों के पीछे भाग रहा, उन्हें समझ रहा कि मैं कपड़े बेहतरीन से बेहतरीन, महंगे से महंगा लिबास पहन लिया तो उसमें इज्जत है, समझ रहा। कोई शोहरत के पीछे भाग रहा, कोई नौकरी में दिन रात लगाते रहा उन्हें, इसलिए कि उन्हें ये समझ रहा कि इससे माल आएगा, इससे मेरे को सुकून मिलता, समझ रहा। मतलब असबाब को, उसकी अंदर असबाब की गलत फहमी आ गई कि फला असबाब में ले लिया तो मेरा सुकून है, समझ। सुकून का मालिक अल्लाह ताला है, सुकून देने वाला अल्लाह ताला है, और सुकून सिर्फ सही नियतों में, सुकून सिर्फ बातिन की पाकी में, सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में, और सुकून सिर्फ अल्लाह के लिए करने में। जो चीज अल्लाह के लिए ना हो वो सुकून नहीं है, वो अजाब है हमारे। तो जिसकी जैसी नीयत होती है मौला उसको वैसा वैसा नमाज दे। तो हम देखना, क्योंकि आमाल का दारोमदार नीयत पर है, हमारी नीयतें क्या है हम देखना, कौन से भी काम में कर लो, कौन सा भी काम, छोटे से छोटा काम ले लो, हमारी तलब क्या देखना, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं या दुनिया के लिए कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं नमाज के लिए, किसके लिए उठ रहे हैं, मौला के लिए उठ रहे हैं, या अपने नफ्स के लिए उठ रहे हैं, या लोग मेरे को देख के नमाजी बोलना, भाई मस्जिद को जाता है इन्हें, 5 वक्त का नमाजी है भाई, टोपी पहनता है इन्हें, ये इसको नमाजी, तो लोग नमाजी पढ़ना बोल के बोल रहे हैं, तो वो दुनिया हो गई। नमाज पढ़ रहे हैं बजाय, मगर क्या है, लोग मेरे को बोलना, लोग मेरी तारीफ करना, लोगों के अंदर मेरे लिए इज्जत आना, तो ये क्या है, दुनिया आ गई। अब दुनिया का तलबगार हो गया, इबादत करके भी दुनिया का तलबगार। खाना खा रहे क्या नियत से खा रहे कि मौला खाना खिला रहे, क्या नियत से खिला रहे कि, तो ये तमाम चीजें कि जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे मामलात है, ऑफिस जाना है, तिजारत करना है, तमाम जितने भी मामलात है, खिदमत करना है, माँ बाप की खिदमत करना है, शोहर की खिदमत करना है, औलाद की खिदमत करना है, बीवी की खिदमत, ये खिदमत भी कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रही, लोग मुझे कुछ कहे, या लोगों से कुछ उम्मीदें रखे, या लोगों का खौफ रखे कर रहे हैं, या मौला की रजा के लिए कर। तो अगर अल्लाह के अलावा कुछ और चीज आ गई, अल्लाह के अलावा मखलूक दिल में आ गए कि फला के लिए, फला के सामने मेरी इज्जत है, फला क्या बोलेंगे अगर मैं नहीं करूंगा, तो लोग क्या करेंगे अगर मैं नहीं करूंगा, तो ये जो लोग क्या कहेंगे एहसास हमारे अंदर चल रहे हैं, जो शैतानी वसाविस हमारे अंदर चल रहे हैं, और ये पहाड़ जो अगर बन गए, तो मतलब क्या है, तलब हमारी, तलबगार हमारे, हम क्या बन गए, हमारा नफ्स क्या बन गया, दुनिया बन। तो दुनिया के जो दुनिया का जो तालिब था, अल्लाह ताला उसको क्या करते हैं, जलील और रसवा करते। आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं है उसका, आखिरत के तमाम मनाजिल में उन्हें जलील होता। दुनिया में तो जलील होता ही होता, आखिरत में भी जलील होता। अब इसको हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जो है ना, आप फरमाते हैं कि 3 किस्म के बंदे, एक किस्म आप फरमाते हैं, एक किस्म आप फरमाते हैं जो बज़ाहिर तो मर्द दिखता है मगर हकीकत में वो मर्द नहीं है, और एक किस्म आप फरमाते हैं, एक किस्म के बंदे वो है जो ना मर्द है ना औरत है, वो बीच के है। मतलब क्या है, और एक किस्म आप फरमाते हैं, तीसरी किस्म हकीकत में वो मर्द है। अब मर्द से मुराद ये मर्द मतलब वो जेंडर वाला मर्द नहीं, मर्द मतलब ये वो मर्द है जिसको अल्लाह ताला अपना दोस्त का, जिसको अल्लाह ताला कह रहा है वो अल्लाह की जमात वाले, यानी जो ईमान वाले औरतें, ईमान वाले मर्द, हकीकत में जो अल्लाह के नजदीक, जो अल्लाह के पसंदीदा, वो हकीकत में मर्द है। तो पहली किस्म आप बताते हैं जो हकीकत में जो है ना, बजाहिर तो मर्द दिखते हैं वो, मगर मर्द हकीकत में नहीं है, वो आप फरमाते ये ऐसे लोग हैं जिनका मकसद दुनिया है। पहले किस्म के लोग हैं जिनका मकसद क्या है, दुनिया है, बस दुनिया मिल जाना मेरे को, माल है, माल मिल जाना, पैसे मिल जाना, शोहरत मिल जाना, इज्जत मिल जाना, लोग मेरे को सलाम ठोकना, लोग मेरे सामने जो है ना, मतलब उसकी नीयत में क्या है, आखिरत भी नहीं है, मौला भी नहीं है। पहले किस्म के लोग, मतलब दुनिया उसका मकसद, लोग मेरी तारीफ करे, लोग मेरे सामने झुके, लोग मेरी वाहवाही करे, ये दुनिया उसके, मतलब उसको ये उसका मकसद ये, हर काम जो भी नौकरी करता, तिजारत करता, सब इसके लिए करता, ये नहीं मिली तो उसको बेचैनी हुआ।
تو یہ پہلی قسم کی لوگ کیا ہے، بظاہر تو دکھ رہے مرد میں، حقیقت میں مرد نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا مقصد ہے اور آخرت میں ان کو اور یہ بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی کھیتی کے طالب ہے، ان کو ہم دے دیں گے مگر آخرت میں کچھ بھی مطلب ان کو آخرت میں کچھ بھی ٹھکانا نہیں، کیونکہ دنیا کے طالب ہے نا، دنیا میں عزت چاہ رہی اور عزت انہوں اسباب میں تلاش کر رہی، عزت انہوں لوگوں میں مخلوق میں تلاش کر رہی، اور تو ان کو کیا ہے دنیا میں پھنسا دیتا میں. اب دوسرے قسم کے لوگ تھوڑا اوپر کے لیول کے ہیں، مطلب یہ نہ دنیا کے طالب ہے نہ مولا کے طالب ہے، بیچ کے، نہ دنیا کے طالب ہے نہ مولا کے طالب ہے، بیچ کے لوگ ہیں. مطلب ان کی نیت، ان کا کوئی بھی عمل کیا ہوتا ہے آخرت کے لیے ہوتا ہے. آخرت سے میلاد مطلب ان کی پوری عبادتیں، نمازتیں، ریاضتیں، مجاہدہ اس لیے کہ ہمارے کو بس جنت مل جانا، دوزخ سے بچ جانا، ہر کام میں یہ مطلب یہ تھوڑا بہتر ہے. مگر یہ آپ فرماتے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہ یا نہ مرد ہے نہ عورت، کیونکہ یہ بیچ کے والے نہ دنیا کے طالب ہے نہ مولا کے طالب ہے. ان کی نیت کیا ہے؟ ان کی نیت میں یہ ہر کام میں کیا ہے؟ جنت مل جانا اور دوزخ سے بچ جانا بس. مطلب مولا کی رضا نہیں ہے، ان کی نیت میں بھی ابھی بھی مخلوق ہے، ماسیوا ان کی نیت ہے. تو اس لیے بیچ کے مطلب دنیا تو ان کا مقصد نہیں ہے، آخرت ہی مقصد ہے. یہ تھوڑے بہتر ہے پہلے والے سے، مگر ان کی نیت کیا ہے؟ ابھی بھی مخلوق ہی ہے. مطلب جنت مل جانا، ہر کام جو بھی کرتے جنت مل جانا، نعمتیں مل جانا، وہ مقصد ہی ان کا یہ رہتا. اب تیسری قسم آپ فرماتے ہیں حقیقی مرد ہے اللہ کے نزدیک، حقیقی بندے اور بندیاں ہیں وہ ایسے بندے جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور وہ ایسے بندے جن کے نفس پاک، جن کے قلب پاک، جن کی روح پاک. تو ایسے تو تیسری کیٹیگری آپ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی کیٹیگری ہے. اور یہ ایمان والوں کی، یہ مردوں کی حقیقت میں جو مرد ہے اللہ کے نزدیک، جو مرد ہے اللہ کے نزدیک، جو محبوبین ہے اللہ کے نزدیک، جو محسنین ہے، وہ یہ بندوں کی مثال ہے. نہ ان کے پاس دنیا کی لالچ، نہ ان کے پاس مخلوق کی نعمت کی تڑپ، ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے. چھوٹا سے چھوٹا کام کرتے یہی دیکھتے کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے، مولا کو راضی کرے. مطلب طلب حق والے ہوتے ہیں، طلب مخلوق والے نہیں ہوتے. یہ حقیقی مرد ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے جو آخرت کا طلب، آخرت کی سب سے بڑی طلب کیا ہے کہ مولا کا دیدار سب سے بڑی طلب ہے. آخرت کی طلب والے کون ہے؟ سب سے بڑی آخرت کی جو طلب ہے کیا ہے کہ اللہ کی رضا، ہر کام میں مولا کی رضا، کھانا کھائے تو مولا کی رضا، گفتگو کرے ہم مولا کی رضا، اور کچھ غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے، غلطی نہیں بھی کرے تو بھی توبہ کرنے والے لوگ ہیں. تو مطلب صبح سے لے کے شام تک جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کا ایک ہی نیت ہوتی ہے، نہ پیسوں کی لالچ، نہ مال کی لالچ، نہ مال کی ہرس، نہ مخلوق کے لیے، نہ نفس کے لیے غصہ. کسی چیز میں مخلوق کا دخل نہیں کرتے، ہر چیز میں دیکھتے کہ مولا کی رضا ہے. اگر تھوڑا بہت بھی کچھ غلطی ہو جائے فوراً مولا کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع ہوتے. تو یہ حقیقی مرد ہے. اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے دل میں دنیا کا خیال آ گیا تو میں وضو کرتا ہوں. مطلب دنیا کا خیال آ گیا، دنیا کی طرح رجحان آ گیا تو میں کیا کرتا ہوں؟ وضو کرتا ہوں تاکہ وہ خیال میرے دل سے نکل جائے. اور میں یہ ٹریننگ کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ اپنے دل میں دنیا کے خیال کو آنے سے روکتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں اگر میرے دل میں آخرت کا خیال آ گیا تو میں غسل کرتا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ آخرت تو دنیا سے بہتر ہے، تو آپ فرماتے بے شک آخرت بہتر ہے مگر غسل یہ طہارت بڑی میں اس لیے کرتا ہوں آخرت پر، اسی لیے کہ دنیا کے خیال کو نکالنا تو آسان ہے مگر جو آخرت کی لالچ، آخرت کی جو نعمت پہ نظر ہے، مخلوق پر جو نظر ہے، جنت مل جانا، دوزخ نہیں مل جانا، تو وہ نکالنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے بڑی طہارت چاہیے. مطلب تمام اولیاء اللہ جو ہمارے کو سکھاتے ہیں کہ ہماری نظر کیا ہونا؟ ہر کام میں مولا ہونا. مگر مولا کے لیے کرنے کے لیے مولا کو جاننا پڑتا، مولا کو پہچاننا پڑتا، مولا سے محبت ہونا پڑتا. مثال کے طور پر آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آفس میں کام کیوں کرتے ہیں؟ آفس کو سرنڈر کرتے، اپنے آپ کو حوالے کس طرح کرتے؟ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں حوالے کر دیا، سرنڈر ہو گیا، صبح 8 بجے سے رات میں 6 بجے تک، شام 6 بجے تک میں جاؤں گا تو میں برابر 30 دن جاؤں گا، 20-25 دن جب بھی جاؤں گا تو میں جاؤں گا تو میرے کو تنخواہ ملے گی. تو آپ کو لین دین کا مسئلہ بتائے، اگر گیا تو پیسے ملتے، نہیں گیا تو نکال دیتے، نہیں گیا تو ٹرمینیشن ملتا. مطلب آپ کو پتا ہے یہاں سے کچھ ملتا بول کے جاتا. تو آفس پر آپ کا یقین ہے، وہ یقین کے حساب سے کام کرتے آپ، ان کے لیے کام کرتے آپ، جو بولے وہ کرتے ہیں. وہ جو 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے
کبھی اوور ٹائم بیٹھنا پڑا بیٹھ جاتے. تو کون سا بھی کام ہے, مثال ایک آ رہی تو بول رہا ہوں کہ کوئی بھی کام میں آپ جب حوالے ہو جاتے تو ان کے مطابق کرتے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے میرا فائدہ ہے, اگر یہ کرا فائدہ, یہ نہیں کرا. اسی طرح سے ہمارا عمل دنیا کے لیے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری امیدیں دنیا سے زیادہ ہو, کہ دنیا کے لیے ہم, ہمارے ذہن اندر یہ غلط بیٹھ گیا کہ ان کو خوش کرا تو میرے کام ہو جاتے, خوش نہیں کرا تو میرے کام بگڑ جاتے. ہمارا یقین جو مولا پہ ہونا ہے مخلوق پہ آ گیا. اب مولا کے لیے اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ مولا کی بات تو کر رہے ہیں, اللہ ہی الہ بول رہے ہیں, مگر دل میں نہیں اترا. اگر دل میں اترتا تو ہر کام مولا کے لیے کرتے. اولیاء اللہ کے دل میں اتر گیا اور وہ بات کو چڑھاتے رہے, اتارتے رہے, تو ان کا ہر عمل, ان کا ہر نظر, ہر کام مولا کے لیے ہوتا. ہر کام ان کا مولا کے لیے ہوتا تھا. ہمارا ہر کام مخلوق کے لیے اس لیے ہو رہا, ہماری امیدیں مخلوق کے لیے, ہماری امیدیں مخلوق پر, ہمارا خوف مخلوق سے, اور ہم ہر کام میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں سے میرا کام ہو جاتا. تو دل کی ناپاکی, زبان الگ, دل الگ ہونے کی وجہ سے ہمارا ہر کام مخلوق کے لیے ہوا. تو ہم کون سی کیٹیگری میں دیکھیں, ہم پہلی دنیا ہمارا مقصد ہو جا رہی. تو دنیا جب مقصد بن جاتی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, اللہ تعالیٰ تنگدستی کو سامنے رکھتے. حدیث شریفوں کا, تمام حدیثوں کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تنگدستی کو رکھ دیتے, اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو بکھیر دیتے, اور اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں وہ کس وادی میں جا کے ہلاک. مطلب حدیثوں کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں, جو دنیا کی فکر میں رہتا ہے آخرت کی فکر کو چھوڑ دے, اور جو آخرت کی فکر کو رہتا ہے, مولا کی رضا اس کی فکر رہتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو اکٹھا کرتے, تمام کاموں کو اکٹھا کرتے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے. تو آخرت کی فکر, مولا کے لیے, مولا پہ نظر, اللہ تعالیٰ نہیں ہونے والے کاموں کو بنائے, اور جو دنیا میں لگا ہوا رہتا, کام کرتا ہونے مگر تنگدستی میں پھنسا ہوا رہتا, اور اس کے کام بگڑتے نہیں, اس کو سکون ہی نہیں ملتا. تو نظر کیا ہے کہ نظر کس کے لیے, ہم اپنے اوپر نظر کرنا, ہمارا عمل کس کے لیے. اب جیسا مثال کے طور پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, ایک مرتبہ بازار میں جاتے, آپ بازار میں جب جاتے کچھ خرید و فروخت کرتے, آپ خرید و فروخت جب کرتے تو پیسے دینے کی جب ٹائم آتا تو آپ اپنے امامہ شریف کو اتار دیتے. اپنے امامہ شریف کو اتار کے کیا کرتے آپ, امامہ شریف کو اتار کے پیسے دیکھتے اس میں سے, مگر جب پیسے دیکھتے پیسے نہیں دکھتے. آپ بولتے ارے ابھی تک تو پیسے تھے, اس میں پیسے کدھر چلے گئے, اس میں تو پیسے تھے. تو آس پاس کے لوگ بولنے لگے ارے کسی چور نے چوری کر لیا شاید آپ کے پیسے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں, ارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چور نے چوری کر لیا, تو آپ مولا کی طرف رجوع ہوتے. اب طلب مولا والے کیسے رہتے, ان کا لیول کیا رہتا دیکھیے. طلب مولا والے کون رہتے, جن کا نفس پاک, جن کا قلب پاک, جن کی روح مولا کی مرضی پہ رہتی, ان کی روح حقیقت میں اللہ کا خلیفہ بنی ہوئی رہتی. اب جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ایک چور کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چور جو نا اس کو بدوا دے رہے ہیں, تو آپ مولا کی طرف رجوع, اور مولا کی طرف رجوع کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہم نے مسعود آپ فرماتے اے میرے مولا, اگر یہ چور, اگر یہ ضرورت مند تھا تو مولا اس کو اس مال میں برکت دے, اور اس کو آئندہ اس عمل سے بچا لے. اس مال میں اتنی برکت دے کہ یہ کبھی پھر اگلی بار جو ہے نا, یہ مطلب یہ کیا ہے, ایک چور تھا, آپ کی چوری کیا, اس کو بدوا دینے کے بجائے مولا کی طرف رجوع ہوئے. اب ہمارا کو کوئی چوری کرے تو کتنی تکلیف ہوتی, ہمارا نفس آ جاتا, اس کو سامنے ملنا بولتے, انہیں کیمرہ دیکھتے, پولیس کو بلاتے, تکلیف ہوتی, بے شک کرنا ہے, مگر یہ اللہ والوں کی الگ ہی شان رہتی. وہ چوری میں بھی مولا کو تلاش کرتے, چوری ہوئی تو بھی مولا کی طرف رجوع ہے, مولا اس کے یہ پیسے تو لے لیا, اگر یہ ضرورت مند ہے تو اس کے مال میں برکت دے, اور اس کے کاموں کو جو ہے نا سوار دے, تاکہ یہ اگلی بار چوری نہ کر سکے. تو دیکھو کچھ لوگ بدعا دے رہے تھے, مگر آپ کیا کرے, آپ دعا دیے. اب یہ طلب مولا والے کون ہیں, جو اپنے نفس کو نہیں رکھتے, اپنے نفس کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے, اپنے نفس کی خاطر کوئی عمل نہیں کرتے. ان کی نیت کیا رہتی, مولا کے لیے رہتی, کیونکہ ان کے اندر یہ احساس ہو جاتا اللہ میرا مالک ہے, میرا مالک میری ہر چیز سے خبردار ہے, وہی میرا کفیل و کارساز ہے, اسی کے لیے میں, کیونکہ دل میں جب لا الہ اتر جاتا تو اتر گیا, تو اس کا عمل ایسا ہوتا کہ بندے کی ہر نیت, ہر عمل, ہر جو نا خلوص صرف اور صرف مولا کے لیے ہوتا, مخلوق کے لیے نہیں. تو ایسے عمل ہے کہ چوری ہونے کے بعد بھی جو ہے نا دعا دے رہے ہیں, چوری ہونے کے بعد بھی جو ہے نا اس کے لیے آسانی کے لیے دعا دے رہے ہیں. اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راستے سے گشت کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ایک شرابی شراب میں مست ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اب شرابی آ رہا ہونے, اب شراب پی کے آ رہا ہونے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ اس کو سزا دینے کا. اب جیسا ہی آپ اس کے قریب جا رہے تھے تو وہ شرابی آپ کو دیکھ کر آپ کو گالی اور جو نا برے الفاظ سے جو نا آپ کو پکارنے لگا.
جیسا ہی آپ کو برے الفاظ سے پکارنے لگا تو آپ فوراً وہاں سے چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کو گالی دے رہا تھا اور آپ چلے گئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھیے یہ طلب مولا والے آپ کی خوبصورتی دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں بے شک وہ مجھے گالی دیا اور میرے کو تکلیف بھی ہوئی، مگر اگر میں اس کو جواب دے دیتا تو یہ مجھے غصہ تو آیا، تو غصے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میں اس کو مارتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کے لیے ماروں، اپنے نفس کے لیے سزا دوں۔ تو جب نفس آ گیا تو کیا کرے، وہاں سے فوراً فیصلہ کرے کہ اللہ کی مرضی کس میں ہے، نفس کی مرضی کس میں ہے۔ جب نفس کی مرضی دیکھے کہ نفس کو غصہ آیا، گالی پر تکلیف ہوئی، برا لگا، تو فوراً کیا کرے، مولا کی مرضی کو لائے۔ مولا کی مرضی کیا ہے کہ نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، تو نفس کے لیے جب کچھ بھی نہیں کرنا، جب فیصلہ کر لیے فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ فوراً جیسے ہی ہٹ گیا آپ تو فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو نہیں چاہیے کہ کوئی دوسرے مسلمان کو اپنے نفس کی خاطر تکلیف دے۔ تو دیکھیے اتنا باریک سے باریک ان کا جو ہے نا ان کے اندر احساس تھا کہ اللہ کی ہمیشہ اپنے نفس پہ نظر رکھتے کہ طلب مولا والے کہ مولا کی رضا کے لیے، اپنے نفس کے لیے ہم ہمارا کام نفس کے لیے کرتے، ہم ہر کام میرا ہو جانا، میرے لیے ہو جانا، میری وائی چلنا، میرے گھر میں بڑا ہوں میرا چلنا، میرے حساب سے ہونا، یہ میرے حساب سے ہم کرتے کرتے ہمارے جب روح نکل جائے گی، ہوا کو جب سمجھ میں آئے گا کہ میری کس کی ہے، کائنات میں صرف ایک ہی میری ہے، ایک ہی میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی چلتی ہے۔ ہم یہاں پیدا بھی نہیں ہوئے اپنی مرضی سے، جائیں گے بھی نہیں اپنی مرضی سے، مولا ہی پیدا کرے، مولا ہی زندگی جو نا روح نکال لیتے، اور یہ زندگی جو مولا کی مرضی پہ گزار لیا ان دو لمحات کے بیچ میں، وہی حقیقی مرد اللہ کے پاس، اور وہی حقیقی مرد مومن ہے، اور وہی اللہ کا سچا بندہ ہے، اور اس کے اندر یہ صفات ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کو اپنے نفس کی خاطر تکلیف نہیں دیتا۔ ہم جو تکلیف دوسروں کو اپنے نفس کی خاطر دے رہے ہیں، ہمارے کو تکلیف ہو رہی، کوئی کچھ بول دو، مطلب اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہمارے اندر میں بڑھ گئی، ہمارا نفس ناپاک ہو گیا، ہمارا قلب ناپاک ہو گیا، اور ہماری روح ایکٹیویٹ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے ہمارے کام میں کیا کر رہے ہیں، ہر کام میں میں آ رہی، تو وہ میں کیا ہے، میں ابلیس بولا تھا، شیطان بولا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ آدم علیہ السلام مجھ سے کمتر ہے، اس کے اندر میں آئے، اس کا نفس جو ہے نا اس کو ابھارا، اور وہ ملون ہوا، لعنتی ہوا، ہم اس سے خطرناک آگے بڑھ گئے۔ ہم معلوم رکھتے ہوئے زبان سے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہی مالک ہے، کوئی مالک نہیں ہے، مگر ہمارا دل بول رہا ہے میں یہاں گھر کا مالک ہوں، میں آفس میں مالک ہوں، میں فلاں کا مالک ہوں، یہ گاڑی میری، گھر میرا، بنگلہ میرا، یہ بینک اکاؤنٹ میرا، ہر چیز میں ہم میری بول رہے ہیں۔ یہ میری بولنے سے ہمارا دل خراب ہو گیا، دل خراب ہونے سے کیا ہے، ہمارا نفس دنیا کے حوالے ہوگا، جب نفس دنیا کے حوالے ہو گیا ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، مگر ہمارا عمل چینج نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ ہمارا ظاہر ہم ظاہر سنوارنا چاہ رہے ہیں، جب تک ہم نہیں سدھریں گے، جب تک ہم اپنا باطن نہیں سنوارے، تو باطن سنوارنے کے لیے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی ضرورت ہے۔ آخر میں مولا سے یہی دعا، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، بولنے سننے سے عمل کی توفیق، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا، ہماری ساتھی کو قبول ہوا، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولا معاف فرما دے، مولا ہمارا تزکیہ نفس، ہمارا تصفیہ قلب، تجلی و تمنی فرما، تیری رضا کی خاطر کام کرنے والا، تیرے لیے عمل کرنے والا، مولا مخلصی کی دولت عطا فرما، بندگی کی دولت عطا، بے نیازی کی دولت عطا، ظاہر باطن آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور عطا کر، مولا پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو مولا تقبل ہے، پناہ مانگتا ہے وہ چیز سے جو پسند نہیں، مولا عاجزی کی، انکساری کی دولت دے، تیری رضا کی خاطر کام کرنے والا، تیرے لیے عمل کرنے والا، اپنا دونوں جہاں میں بھلائی کی دولت سے نواز، مولا خاتمہ ہم سب کا خیر پہ عطا کر، ایمان کی دولت سے نواز، مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے، مولا تیری رضا کی خاطر کام کر، دعاؤں قبول، جو مانگا ہو گیا، جو نہیں مانگ سکے ہو گیا، اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی، مولا اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے صدقے میں، مولا معاف فرما، درگزر فرما، ہمیں دیندار بنا، ہماری نسل کو دیندار بنا، ہمارے گھر والوں کو دور بنا، اس محفلوں کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔